بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جب کہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ نمبر 2، حقہ، سگریٹ، بیڑی وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو، یعنی دھواں حلق تک نہ پہنچتا ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔ نمبر 3، پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اگرچہ آپ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ نمبر 4، شکر وغیرہ، چینی وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گئے، روزہ جاتا رہا۔ نمبر 5، دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 6، دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ نمبر 7، روزہ دار یاد ہونے کے باوجود حقنہ لیا یا ناک کے نتنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، روزہ جاتا رہا۔ البتہ پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہ گیا۔ نمبر 8، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، کلی کر رہے تھے، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا مگر جب کہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو روزہ نہ ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن ہو۔ یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی، روزہ جاتا رہا۔ نمبر 10، سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا، روزہ جاتا رہا۔ نمبر 11، دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو، اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا، بار بار تھوکتے رہنا ضروری نہیں۔ نمبر 12، منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر وہی رنگین تھوک نگل گئے تو روزہ جاتا رہا۔ نمبر 13، آنسو منہ میں چلا گیا اور آپ اسے نگل گئے، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 14، فضلے کا مقام باہر نکل آیا تو حکم یہ ہے کہ خوب اچھی طرح کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھ کر اٹھیں تاکہ تری باقی نہ رہے۔ اگر کچھ پانی اس پر باقی رہا اور کھڑے ہو گئے جس کی وجہ سے پانی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، یعنی روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے۔ بعض اوقات ہمارے اسلامی بھائی یا بہن کو جب روزے میں قے ہو جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کافی ایسے بھائی بھی دیکھے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ
روزے میں خود بخود قے ہو جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اس کی فضیلت میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ ان کے بارے میں چند باتیں آپ سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ نمبر 1، روزہ میں خود بخود کتنی ہی قے الٹی، یعنی قے جس کو الٹی بولتے ہیں دیہات میں عام بولیوں میں، کتنی ہی الٹی ہو جائے، بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصداً یعنی جان بوجھ کر قے کی اور اگر وہ منہ بھر ہے اگر تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، قصداً منہ بھر ہونے والی قے سے بھی روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا جب کہ قے میں کھانا یا پانی یا کڑوا پانی یا خون آئے۔ اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، قصداً قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ نمبر 6، منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے کے معنی یہ ہیں کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے۔ وضو میں قے کے احکام میں بھی ملاحظہ فرمائیں کہ وضو قے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو کی حالت میں جان بوجھ کر کریں یا خود بخود ہو جائے، دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قے آئی اور اس میں کھانا پانی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، اگر بلغم کی منہ بھر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، بہتے خون کی قے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ نمبر 4، بہتے خون کی قے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب کہ خون تھوک سے مغلوب نہ ہو، یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے، وضو ٹوٹ گیا، اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے جو تھوک پر مشتمل ہے وہ زرد یعنی پیلی ہو گئی۔ نمبر 5، اگر قے میں جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے بالکل پیشاب ہی کی طرح ناپاک ہے۔ منہ بھر قے بالکل پیشاب ہی کی طرح ناپاک ہے، اس کا کوئی چھینٹا کپڑے یا جسم پر گرنے نہ پائے، اس کی احتیاط فرمائیں۔ بدقسمتی سے ہمارے اسلامی بھائی اور بہنیں اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور منہ وغیرہ جو قے لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پوچھ لیتے ہیں اور اس طرح اپنے کپڑوں کو ناپاک کر ڈالتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی نجاست سے بچائے، آمین۔